اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 514 ملاحظہ فرمائیں۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر کا پورا منظر واضح ہوتا تھا، مگر اندر کی تاریکی میں کوئی ہماری موجودگی کو نوٹ نہیں کر سکتا تھا۔ کار گیٹ سے آگے آئی تو میرا دل کامیابی کی خوشی سے دھڑکنے لگا۔ سیٹ وہی سابق SSP سراج تھا جو اب ایک سفید رنگ کی کار میں ہمارے قاتل کو انعام دینے وہاں پہنچا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ انعام کیا ہوگا۔ وہ بے وقوف جو ہمارے ہاتھوں مارا گیا تھا اگر زندہ رہتا تو سراج کے ہاتھوں مارا جاتا۔ اس نے 10,000 پیشگی لے کر اپنی موت کا خود سامان کیا تھا۔ سراج یہاں کے اس سے تصدیق کرتا کہ واقعی وہ سب مارے گئے جو اس کا تعاقب کر رہے تھے، اور مطمئن ہو جانے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالتا۔ 10,000 کے نوٹوں کی گڈی کے بجائے وہ ریوالور نکالتا اور صرف ایک گولی چلا کے کہتا، شاباش، تم نے تو کمال کر دیا، مگر اب تمہارا زندہ رہنا میرے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر وہ دوسری گولی اس کے قتل کے عینی شاہد کو مارتا اور ہاتھ جھاڑ کے یہاں سے چلا جاتا۔ اس نے اپنی کار عین چبوترے کے سامنے روکی اور نیچے اتر کر چوکیدار کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ چوکیدار گیٹ کو بند کرنے کے بعد بڑے مردہ قدموں سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے سراج کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ کمرے میں چلا جائے، مگر سراج بہت مطمئن اور پورے اعتماد تھا۔ وہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہ تھا، چنانچہ وہ چوکیدار کے ساتھ ہی اندر آیا۔ باہر کی روشنی کے بعد اس کی آنکھوں کو کمرے کی تاریکی سے مانوس ہونے میں چند سیکنڈ لگے۔ وہ دروازے سے گزر کے رکا، پھر اس کی نگاہ نے کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی لاش کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سراج نے پلٹ کر کہا۔ اس وقت تک میں اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ شاید اپنی زندگی میں وہ کبھی اتنا حیران نہیں ہوا ہوگا جتنا مجھے وہاں دیکھ کے ہوا۔ کوئی آہٹ کیے بغیر میں اس کے اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ چاہتا تو آسانی سے اس کی گردن مروڑ سکتا تھا۔ حیرت اور صدمے کے بعد خوف نے سراج کو مفلوج کر دیا تھا۔ تم؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں نے مسکرا کے کہا، کیا تم کسی اور سے ملنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ اب دوسرے گوشے کے اندھیرے سے غالب بھی سامنے آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہوں۔ آہستہ آہستہ سراج کی صورت پر مایوسی پھیل گئی۔ ریوالور نہ میرے ہاتھ میں تھا نہ غالب کے، مگر سراج بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس نے ریوالور نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کوشش کا انجام کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور نکالتا، میں اس کا ریوالور کی طرف بڑھنے والا ہاتھ توڑ دیتا۔ جیسا کہ انگریز کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت مختصر سی جگہ ہے، دیکھ لو ہم کتنی جلدی پھر مل رہے ہیں۔ میں نے کہا، آج تم بڑے موقع سے آئے ہو سراج، ہمیں تمہارے جیسے ہی کسی آدمی کی ضرورت تھی۔ سراج نے نفرت سے زمین پر مردہ پڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ تو اس کتے نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے؟ میں نے کہا، اب تم اسے انسان کہو یا کتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو محض مردہ گوشت اور ہڈیوں کا ایک بے حس ڈھیر ہے جو بہت جلد ڈی کمپوز ہو کے مٹی میں مل جائے گا۔ موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ اشرف المخلوقات اور حشرات الارض سے لے کر ہاتھی، شیر، ہوا میں اڑنے والے جانور، سمندر کی مخلوق، پودے اور درخت سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ کیسا دھوکہ دیتی ہے موت آدمی کو۔ تم کسے مروانا چاہتے تھے اور مار کون گیا؟ اور جسے اب تم خود مارنے آئے تھے وہ پہلے ہی ہمارے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اجل کا اگلا شکار کون ہوگا یہ فیصلہ وقت خود کرے گا۔ سراج کا رنگ اڑ گیا تھا۔ شاید اس کی عقل معاف ہو گئی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، اپنی جان بچانے کی کیا تدبیر کرے، اپنی کیا صفائی پیش کرے، اور کس طرح ہمیں قائل کرے کہ وہ بے قصور ہے۔ اس میں جھوٹ بولنے کی ہمت بھی باقی نہ رہی تھی۔ غالب نے کہا، تم انعام کے 10,000 روپے لائے ہو؟ سراج چونکا، کیسا انعام؟ میں نے کہا، جو تم اس کرائے کے قاتل کو اس کی بے مثل کارکردگی پر دینا چاہتے تھے۔ اس نے واقعی غیر معمولی ہمت، ذہانت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اگر اسے چند سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو بم اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ جاتا، یا یہ خود ٹیکسی ڈرائیور کی لاش کے ساتھ ہماری کار میں گھس جاتا۔ سراج نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ میں نے اس کے منہ پر ایک مکہ مارا۔ تم نہیں سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
تم واقعی بہت بھولے ہو، لیکن بہت جلد تم وہ سب کچھ سمجھ لو گے سراج، جو آج تک تم نے نہیں سمجھا تھا اور کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، کہ جب وقت بدلتا ہے تو جو اندھیرے میں ہیں وہ اجالے میں آ جاتے ہیں، اور جو اندھیرے میں ہوتے ہیں وہ روشنی میں نظر آتے ہیں۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ جو قید و سلاسل کے روز و شب کی سختی جھیل رہے تھے وہ انقلاب زمانہ سے مالک تخت و تاج ہوئے، اور وہ جو غاصب تھے اور بادشاہی کے زو میں باطل میں بھولے ہوئے تھے کہ ایک تغیر کو ہے زمانے میں ان کی جگہ وراثت زندہ ہوئے۔ یہ بات تمہیں بہت فلسفیانہ لگے گی، مگر آج تمہیں دیکھ کے مجھے نمرود کی خدائی یاد آ گئی۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں تمہاری اختیار اور اقتدار اور ظلم و ستم کی چکی کے دونوں پارٹوں میں پس گیا تھا؟ اس وقت میں ملزم تھا اور تم منصف بھی تھے اور جلاد بھی۔ آج ایک انگریزی محاورے کے مطابق تم میرے جوتوں میں ہو اور میں تمہارے جوتوں میں۔ سراج نے آستین سے وہ خون صاف کیا جو اس کا ہونٹ کٹ جانے سے نکلا تھا۔ گویا تم اب انتقام لوگے مجھ سے؟ ضرور لو، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ تم بچ نہیں سکو گے۔ میں نے اس کی فضول دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ غالب، ایس ایس پی صاحب کی جامہ تلاشی لو، ان کے کپڑے اتار کے، جیسا کہ تھانے میں ہوتا ہے۔ میں اس جگہ تم کو MRS کا تفتیشی مرکز قرار دیتا ہوں۔ میں نہیں ڈرتا کسی تفتیش سے، ایس پی سکندر صاحب، سراج نے تلخی سے کہا، اور خود اپنے کپڑے اتار کے غالب کی طرف پھینک دیے۔ مجرم کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ دو، میں نے کہا۔ چوکیدار سے پوچھو یہاں کوئی رسی ہے؟ غالب باہر گیا اور چند منٹ میں لوٹ آیا۔ اس نے ایک چارپائی سے پیروں کی جانب والی نائلون کی رسی کھول دی تھی، جو چارپائی کی بنائی کو ٹائٹ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 10 گز لمبی رسی تھی۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے اور اتفاق سے آج چھٹی بھی ہے، چنانچہ کسی کی مداخلت کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس میں پنکھے کا خالی ہوک نظر آ رہا تھا۔ سراج نے کہا، دیکھو یہ سب غیر ضروری ہے، تم کو جو کچھ پوچھنا ہے پہلے ایسے ہی پوچھ لو۔ تم ایسے ہی بتا دو گے؟ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آسان کام کو مشکل طریقے سے کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے۔ میں نے اسے دونوں کمروں کی درمیانی کھڑکی کے ساتھ کھڑا کر دیا اور باقی رسی کو اس کی کمر کے گرد اور کھڑکی کے فریم کی آہنی سلاخوں کے ساتھ ایسے باندھ دیا کہ اب وہ صرف سیدھا کھڑا رہ سکتا تھا۔ اس کے لیے سانس لینے کی گنجائش تھی، مگر وہ جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ رسی کے آخری سرے کو میں نے سراج کی گردن کے اوپر سے یوں گزارا کہ اس کا سر 2 سلاخوں کے درمیان پھنس گیا۔ رسی اتنی ٹائٹ نہیں تھی کہ اس کی سانس کی نالی پر دباؤ پڑتا، مگر وہ سر آگے جھکاتا تو یہی ہوتا۔ ایس پی صاحب، میرے سوالات اتنے مشکل بہرحال نہیں ہیں جتنے آپ کے حکم پر مجھ سے پوچھے گئے تھے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ میں ان سوالات کے جوابات واقعی نہیں جانتا تھا، ورنہ جو مجھ پر اپنے وطن پہنچتے ہی تھانے میں ایک رات بیتی تھی وہ میرے لیے ناقابل تصور اذیت تھی اور میری قوت برداشت سے بہت زیادہ تھی۔ تم سوالوں کے جواب دے سکتے ہو کیونکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تم آسانی سے بھی سب کچھ بتا سکتے ہو، اور اگر اپنی قوت برداشت آزمانے کا ارادہ ہے تو اپنے آپ کو میری جگہ تصور کرو اور سمجھو کہ یہ ویسی ہی ظلم کی رات ہے۔ سراج نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جو معلوم ہوگا ضرور بتاؤں گا، پھر یہ سب کیوں؟ میں نے اس کے سامنے جا کر کہا، دلاور کا مال جہاں سے کب روانہ ہوگا اور اس میں کتنے ٹرک ہوں گے اور وہ کہاں جائیں گے؟ میں ابھی دلاور سے نہیں ملا، سراج نے اکلا کے کہا، ورنہ بتا دیتا۔ غالب نے مجھے ایک رسی کا ٹکڑا پیش کیا جو 4 ٹکڑوں کو آپس میں بل دے کر ملانے سے 1 انچ موٹا رسا بن گیا تھا۔ سر جی، 13 نمبر کا چتر بننے میں وقت لگے گا، آرڈر ابھی دیا ہے، غالب نے کہا۔ ایک 6 نمبر کا اور ایک 7 نمبر کا چلے گا؟ چلے گا۔ میں نے 1 گز کے رسے کو ہوا میں شائیں شائیں گھما کے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ پہلے اس کو پانی میں بگولاؤ۔ سراج چلانے لگا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک ہوائی چپل اٹھا لی۔ یہ 7 نمبر اور یہ بھی 7 نمبر۔ ہمارے تھانے میں 14 نمبر کا چتر وہی کام کرتا ہے جو تمہارا روایتی 13 نمبر والا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چپل اٹھا کے دکھائی اور پھر اس کے گالوں پر پے در پہ دونوں جانب سے وار کیے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ سراج کا منہ دائیں بائیں ہوتا رہا، اس کے گال سرخ پڑ گئے۔ کچھ یاد آیا کہ میں نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے چپل پھینک کے سگریٹ جلا لی اور ایک طویل کھچ لیا۔ جو بات میں نہیں جانتا وہ مر کے بھی نہیں بتا سکتا، اس نے کرا کے کہا۔ میں نے اس کے درد سے جلتے ہوئے گالوں پر ایک دم سگریٹ رکھ کے دبا دی۔ وہ تڑپا اور بل بلایا۔
میں نے پھر سگریٹ جلائی اور اس کے دوسرے گال پر رکھ دی۔ گالوں کے درمیان 2 گہرے سرخ خونی گڑے سے نمودار ہو گئے۔ تمہاری یادداشت بہت جلد بحال ہو جائے گی۔ تمہیں یاد آ جائے گا کہ مال کب جائے گا، کتنے ٹرکوں میں ہوگا اور ٹرک کس راستے سے جائیں گے۔ میں نے دوسری سگریٹ جلا لی۔ غالب نے مجھے رسی کا بھیگا ہوا ٹکڑا پیش کیا جو اب ایک سخت کوڑا بن چکا تھا۔ افسر کو تکلیف دیتے ہو؟ میں نے غالب کو ڈانٹا۔ کوئی کام خود بھی کر لیا کرو۔ آپ حکم کرو جناب، میں چمڑی گوشت ہڈی سب الگ کر کے رکھ دوں گا، غالب نے کہا اور گھوم کے پوری قوت سے سراج کے جسم پر وار کر دیا۔ سراج تڑپ کے چلایا۔ رسی نے اس کے گوشت پر ایک خونی لکیر بنا دی تھی۔ بڑی نازک کھال ہے ایس پی صاحب کی، غالب نے کہا۔ میں نے افسرانہ شان بے نیازی کے ساتھ سگریٹ کا کش لے کر سراج کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، اپنے سراج صاحب، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کل جو مجرم تھا وہ آج تھانے دار ہے، اور آپ جو اتنے بڑے افسر تھے زیر تفتیش ہو اسی مجرم کے سامنے۔ میرا خیال ہے ایس پی صاحب کی کھال ضائع نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی اتار لیتے ہیں۔ میں اپنی گھر والی کے لیے جوتے بنوا لوں گا۔ بے وقوف، حرام جانور کی کھال کے جوتے پہنائے گا؟ میں نے کہا اس کی کھال میں صرف پس بھرا جا سکتا ہے۔ سراج کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ خدا کے لیے رحم کرو۔ میں نے کہا رحم کی درخواست کے ساتھ سوالوں کے جواب ہوں تو غور کیا جا سکتا ہے۔ غالب نے دوسری طرف سے ایک اور وار کیا۔ شائیں کی آواز کے ساتھ ہی سراج کی چیخ نکلی اور اس کے جسم پر دوسری خونی لکیر ایسے بن گئی کہ ایک کراس نظر آنے لگا۔ اس کا سر ڈھلک گیا۔ میں نے بال پکڑ کے اس کے سر کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سچ مچ بے ہوش ہے یا مکر کر رہا ہے۔ سگریٹ اس جگہ رکھ دی جہاں کراس کی دونوں لکیریں ملتی تھی۔ وہ ایک دم اچھلا اور اس کے منہ سے غلیظ گالیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں کہہ مار کے ہنسا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا سراج۔ سوچو اس نوجوان نے کیسی اذیت برداشت کی ہوگی جو اپنی ہی کار میں زندہ چل گیا۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ جسے تم نے 10,000 کے انعام کا لالچ دے کر بھیجا تھا اس کی موت کتنی پرعذاب تھی۔ دیکھو اس کی لاش کو، یہ آدمی کہاں کہاں سے ٹوٹ چکا ہے۔ صرف 10,000 کے جھوٹے وعدے پر اس نے اپنی جان دے دی، لیکن کچھ بتایا نہیں۔ اگر یہ کچھ بتا دیتا تو شاید بچ جاتا، غالب نے کہا۔ مجرم تو یہ بھی تھا مگر مجبور بھی تھا۔ تم مجبور نہیں جابر ہو، جبر تم نے کیا تھا تمہارے لیے رعایت نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے پہلے سوال کو ذہن میں رکھو اور دوسرا سوال سنو۔ گولڈن فالکن، 27واں میل ملہوترا، یہ ایک معمہ ہے، کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ سراج نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اور کچھ بھی بتاؤ تفصیل سے۔ تفصیل ہی تو میں پوچھ رہا ہوں تم سے، میں نے کہا۔ تمہارے پاس سوچ کر جواب دینے کے لیے 5 منٹ ہیں۔ میں غالب کے ساتھ باہر آیا تو مجھے وہ چوکیدار نظر آیا جس نے ہم سے تعاون کیا تھا۔ اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو رہا تھا اور وہ دیوار سے ٹیک لگائے قلعہ میں گھور رہا تھا۔ وہ اتنا دہشت زدہ تھا کہ اس میں ہم سے کوئی سوال پوچھنے کا حوصلہ بھی نہ رہا تھا، ورنہ وہ ضرور پوچھتا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ مرزا غالب، کیا خیال ہے آپ؟ غالب نے کہا اس کو پہلے سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ ایک بزدل آدمی ہے، اگر اسے معلوم ہوتا تو بتا دیتا، مگر اس دوسرے سوال کے بارے میں میں زیادہ پر امید ہوں۔ چلو یہی پوچھو پہلے۔ مجھے ایک بالٹی چاہیے یا ڈرم؟ بالٹی، غالب نے کہا۔ وہ رہی بالٹی۔ اس نے ایک سٹینڈ میں لٹکی ہوئی 4 بالٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ لال رنگ کی ہر بالٹی پر فائر لکھا ہوا تھا اور یہ آگ بجھانے کے اسباب میں شامل تھی۔ میں نے ایک بالٹی کو خالی کیا جس میں ریت بھری ہوئی تھی اور پھر اندر پہنچا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں بالٹی دیکھ کے سراج نے فوراً سمجھ لیا ہوگا کہ اب کیا ہوگا، اگرچہ تفتیش کے طریقے بہت بدل گئے ہیں، میں نے کہا، اور نئے طریقے زیادہ مؤثر بھی ہیں، لیکن میں تم پر تمہارا ہی ایک داؤ آزمانے کو ترجیح دوں گا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے میری خود اعتمادی، سرکشی اور قوت ارادی کو کس طرح شکست دی تھی؟ سراج کی آنکھوں کی وحشیانہ بے قراری اور اس کی پر خوف گھبراہٹ اعتراف کرتی تھی کہ اسے اپنا وہ وقت یاد ہے جب وہ طاقتور اور میں بے بس تھا، لیکن آج معاملہ برعکس تھا اور اسے کچھ بھی نام دیا جا سکتا تھا۔ کرنی کا پھل، قدرت کا نظام انصاف، گردش حالات، تقدیر کا کھیل، کہ جو کل شکاری تھے وہ آج اپنے ہی تیر کا شکار تھے۔ میں نے بالٹی سراج کے سر پر الٹی جما دی، اس کا منہ بالٹی میں غائب ہو گیا۔ غالب اتنی دیر میں کہیں سے عمارتی سریے کے 2 زنگ خوردہ ٹکڑے ڈھونڈ لایا تھا۔ ان میں سے ایک 3 فٹ لمبا تھا
اور دوسرا کچھ زیادہ تھا۔ باری باری میں نے اور غالب نے سریے کو بالٹی پر مارا۔ سراج کا جسم ہلا اور اس کی ٹانگیں متحرک ہوئیں، مگر یہ حرکت بہت محدود رہی۔ اس کے جسم کو، گردن کو رسی نے ایسے جکڑ رکھا تھا کہ وہ بالٹی کے اندر ہی سر مارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ یاد آیا؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ سراج نے مجھے 1 درجن کے قریب گالیاں دی، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اور غالب نے پھر بالٹی کو کوٹنا شروع کیا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ سراج دیوانوں کی طرح چیخنے لگا۔ بالٹی کی کرخت آواز سے ہمارے اپنے کان بھی خراب ہو رہے تھے۔ بند کمرے کے اندر یہ شور زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ چوکیدار کبھی اپنے ساتھی کی مسخ شدہ لاش کو دیکھتا اور کبھی سراج کی طرف۔ وہ تشدد کی اس کارروائی کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اس میں نہ حوصلہ تھا کہ وہ ہمیں روکے یا ہم سے کچھ پوچھے۔ جب میں نے بالٹی ہٹائی تو سراج کا چہرہ بھیانک ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں گردش کرنے لگی تھی اور وہ اپنے سر کو سیدھا رکھنے میں ناکام تھا۔ مشکل یہ تھی کہ جب وہ سر کو آگے جھکاتا تھا تو رسی کا حلقہ اس کا گلا گھونٹنے لگتا تھا، اور پیچھے کرتا تھا تو اس کا سر 2 آہنی سلاخوں سے ٹکراتا تھا۔ دلاور کا اسلحہ کب جائے گا، کتنے ٹرکوں میں جائے گا اور کس راستے سے جائے گا؟ میں نے سوال اس کے کان میں دہرایا۔ میں نہیں جانتا، اس کی لڑکھڑاتی زبان نے کہا۔ جان لوگے، بس 1 آنچ کی کسر ہے۔ میں نے بالٹی پھر اسے اڑا دی۔ کمرہ پھر شور سے گونجنے لگا۔ ہر ضرب کے ساتھ سراج کا جسم کرب سے بل کھاتا تھا اور وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چلاتا تھا۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ گالیاں نہیں دے رہا تھا، خدا اور رسول کے واسطے دے رہا تھا، رحم مانگ رہا تھا۔ جب بالٹی دوسری بار ہٹائی گئی تو وہ تقریباً بے ہوش تھا اور اس کی زبان سے بے معنی الفاظ نکل رہے تھے۔ اسے بول و براز پر قابو نہ رہا تھا اور اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ میری آنکھوں میں اس رات کا نقشہ گھوم رہا تھا جب اس نے اس سے کہیں زیادہ بدتر حالت میری کی تھی۔ پرانی یادوں نے پرانے زخم کھڑے کر دیے تھے۔ اپنے والد مرحوم وزیر خان کا چہرہ بار بار میرے سامنے آتا تھا، جو انہی سفاک بے ضمیر اور پتھر دل شیطانوں، درندہ صفت انسانوں اور خوث زر کے مارے ہوئے غداروں کے ٹولے میں گر گئے تھے۔ انہیں انتہائی بے کسی کی موت مارنے کے بعد انہی بیڑیوں کے غول نے مجھے گھیر لیا تھا، اور تب سے آج تک یہ انسانیت کے شکاری ظلم و بربریت کے سب بھربے آزما چکے تھے۔ میں، رابعہ محسن، اکرام گل اور غالب، شیلا نازو، ایسے انگنت نام تھے جو ان کے ستم کے ہر تیر کا نشانہ بنے تھے، اور ایسے سینکڑوں تھے جو ان کے مذموم عزائم کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ ان سب کے لیے میری لغت میں رحم یا رعایت کا لفظ شامل نہ تھا۔ غالب نے چلا کے سراج کے کان میں کہا، گولڈن فالکن کیا ہے؟ 27واں میل کا کیا مطلب ہے؟ ملہوترا کون ہے؟ وقتی طور پر وہ بہرا ہو چکا تھا، مگر اس نے خاصی کوشش کے بعد اپنے سر کو اقرار میں جنبش دی۔ پانی۔ غالب نے رسی کھول دی۔ وہ دڑام سے فرش پر اپنے ہی جسم کی غلاظت میں گر گیا۔ اس کا اعصابی نظام جواب دے چکا تھا۔ جب غالب نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا تو اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ یوں لرز رہا تھا کہ اس سے گلاس گر گیا۔ غالب نے تھوڑا سا بچا ہوا پانی اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ میرے پاس کیمرہ نہیں ہے، ورنہ میں اس منظر کو محفوظ کر لیتا اور تصویر کی ایک ایک نقل دلاور اینڈ کمپنی کے ہر شکاری کو ارسال کرتا، جو نشہ طاقت میں بازوؤں میں خود رستم دوراں اور غرور میں فرعون بے سامان بنا پھرتا ہے۔ 15-20 منٹ بعد سراج کی حالت اس قابل ہوئی کہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں ہمارے سوالوں کے جواب دے سکے۔ اسے اپنی زبان کی لکنت پر پورا قابو نہ تھا، اور جو بات اس کے کانوں میں انڈیلی جاتی تھی وہ بہت دیر میں فلٹر ہو کے اس کے دماغ تک پہنچتی تھی۔ وہ اب ہمارے ساتھ جا کے گولڈن فالکن کا اور ملہوترا کا پتہ بتانے پر تیار تھا۔ میں نے غالب سے کہا، اسے کپڑے پہنا کے پھر انسان بنا دے۔ اس نے مزید عقل مندی یہ کی کہ اس کا لباس خود پہن لیا اور پولیس کی وردی اس کے جسم پر چڑھا دی۔ وہ چوکیدار جس نے ہم سے پوری طرح تعاون کیا تھا، کمرے کے باہر دیوار سے لگا پتھر کے بت کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل پڑا۔ میں نے کہا، تم اچھے اور سمجھدار آدمی ہو۔ تمہارا ساتھی واقعی بے وقوف تھا جو لالچ میں مارا گیا۔ لالچ سے زیادہ اسے غلط کام میں غلط لوگوں کا ساتھ دینے کی سزا ملی۔ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپن غریب آدمی ہے، اپن کدھر جاوے گا صاحب؟ میں نے کہا، تم اپنا کام کرتے رہو جیسے پہلے کرتے تھے، سمجھ لو کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اپن کیا بولے گا؟
اس لاش کو دیکھیں گا تو پولیس اپن کو پھانسی دے دے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، لاش ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تم صرف یہ سمجھو کہ جو کچھ آج ہوا اس کے بارے میں تم بھول کر بھی کسی سے بات نہیں کرو گے۔ ایک لفظ بھی تم نے کہا تو ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ ہم دوبارہ تم کو نظر نہیں آئیں گے، ہم سب۔ تم سے کوئی کیا پوچھے گا اور کیوں پوچھے گا جب کوئی گواہ بھی نہیں ہے؟ تم فرض کر لو کہ آج سارا دن تم سوتے رہے، یہاں کوئی بھی نہیں آیا، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا یہ ساتھی کہاں رہا۔ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے اپنی چاروں جیبوں میں سے نوٹ اکٹھے کیے۔ یہ 10,000 کی رقم ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، اب ان کو معاف کر دو۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، یہ کسی غلط کام کا معاوضہ نہیں ہے یا رشوت نہیں ہے۔ کیا تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اگر کسی کو معلوم ہوئے گا۔ میں نے کہا کسی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم کہہ سکتے ہو کہ لاٹری نکلی ہے یا سیٹھ نے انعام دیا ہے، راستے میں پڑے ہوئے ملے ہیں۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور نوٹوں کو مٹھی میں دبا لیا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی دولت تھی، اتنی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس کی خواہش بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ دولت اسے بن مانگے مل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ سارے خواب جاگ اٹھے تھے جن کو اس نے مجبوری کا کفن دے کر محرومی کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ ایک دم اس نے نوٹوں کو سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ کہنے لگا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ انہیں جیب میں رکھ لو اور ذرا ہماری مدد کرو، یہ لاش ڈکی میں ڈال دو۔ اس نے تعمیل کی اور لاش کو ایک بوری میں پیک کر کے ڈکی میں اتنی احتیاط کے ساتھ رکھا جیسے وہ اپنے ساتھی کو قبر میں لٹا رہا ہو۔ کالم نے مجھے ایک آٹومیٹک ریوالور پیش کیا جس پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ یہ مال غنیمت ہے، اور سراج کو پیچھے والی سیٹ پر دھکیل دیا۔ بہت عمدہ چیز ہے، میں نے کہا، خصوصاً اس کا سائلنسر۔ اور کیا ملا؟ غالب نے کہا، کچھ نہیں، ایس پی صاحب صرف وہی چیز ساتھ لائے تھے جس کی ضرورت درپیش تھی۔ کسی جیب میں ایسی کوئی چیز نہیں جو غلطی سے بھی کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو شناخت کا سبب بن جاتی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ میں نے ڈرائیونگ کا فریضہ غالب کو سونپا اور خود اپنی تھانے دار کی وردی میں ملزم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے غالب سے انگریزی میں کہا، کیا اس شخص کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرے کا سبب نہیں ہوگا؟ غالب سمجھ گیا کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ یہ بے ضرر نظر آتا ہے مگر پھر بھی چشمدید گواہ ہے، ہمیں شناخت کر سکتا ہے۔ اچھا تم ٹھہرو، میں یہ کام بھی نمٹا لوں اسی ریوالور سے۔ میں نے سراج کا ریوالور اس کے چہرے کے سامنے لہرا کے کہا۔ سراج اب تقریباً نارمل تھا، چنانچہ اس نے ہماری باتیں بڑے غور سے سنی تھی۔ کنکیوں سے میں نے اس کی توجہ کو تاڑ لیا تھا۔ نیچے اتر کر میں چوکیدار کی طرف بڑھا تو وہ دہشت زدہ ہو کے چلانے لگا۔ میں نے اونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو ابھی میں ایک فائر کروں گا، تم پر نہیں۔ نشانہ میں تمہارا لوں گا لیکن گولی تمہارے کندھے پر سے گزر جائے گی، تم چیخ مار کے گر جانا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا تمہاری جان بچانے کے لیے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ شخص بعد میں آ جائے گا اور تمہیں سچ مچ مار جائے گا۔ شاباش، ڈرنا نہیں۔ سراج کے ریوالور سے آواز نہ ہوتی، چنانچہ میں نے اپنا ریوالور استعمال کیا۔ چوکیدار پر بے یقینی کا خوف طاری تھا، مگر میں نے گولی چلائی تو اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور نیچے گر کے تڑپنے لگا۔ واپس لوٹتے ہوئے مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سراج نے کار کے پیچھے ونڈ اسکرین سے قتل کے اس حقیقی نظر آنے والے منظر کو دیکھ لیا۔ اب جلدی سے نکل چلو۔ میں نے سراج کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دروازہ بند کیا، کہیں گولی کی آواز پر کوئی آ نہ جائے۔ غالب نے کہا، اب بانے دو، ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، جو دیکھے گا ایس پی صاحب کی کار کا نمبر دیکھے گا۔ سراج کچھ مایوس تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چوکیدار کے قتل سے خوش نہیں۔ یقیناً اس کا ارادہ تھا کہ موقع ملتے ہی اس کو اٹھوا لے اور اس سے ہمارے بارے میں پوچھے۔ اب چوکیدار بالکل محفوظ تھا۔ کافی آگے آ جانے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو گیٹ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ چوکیدار نے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ ہمارے رخصت ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا تو سارا معاملہ مشکوک ہو جاتا۔ شام کے سائے اب ڈلنے لگے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 4 بج چکے تھے۔ میں نے صبح کے ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مگر مجھے بھوک کا خیال تک نہ تھا۔ گاڑی میں پیٹرول ہے؟ میں نے کہا۔ غالب نے آئل میٹر پر نگاہ ڈالی۔ آدھا ٹینک ہے۔ میں نے کہا، فل کرا لو۔ تم قیدی کا خیال رکھنا،
یہ نہ ہو کہ پیٹرول پمپ پر اس کا سائرن بجنے لگے۔ غالب نے کہا۔ میں نے سراج کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، اس کے دل میں خیال بھی آیا کسی کو مدد کے لیے پکارنے کا تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ سراج سخت اذیت میں تھا۔ اس کے جسم پر جو زخم آئے تھے وہ تکلیف دے رہے تھے۔ رسیوں کے بل اس کے گوشت میں گڑ گئے تھے جن سے خون رس کر خشک ہو چکا تھا۔ غالب نے اس کی قمیض، پتلون اور جوتے سب پہن لیے تھے، جہاں تک کہ اس کی سنہری رولیکس گھڑی بھی پہن لی تھی اور بدلے میں اپنی خستہ و خراب پولیس کی وردی بخش دی تھی۔ غالب اس شاندار لباس میں واقعی کار کا مالک نظر آتا تھا اور مجھے اس پر رشک آنے لگا تھا۔ میں پولیس کی اس منحوس وردی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ سراج نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا جب میں نے غالب کو ایک سپر سٹور سے کچھ فاصلے پر کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ کم سے کم وقت میں اپنے لیے پینٹ شرٹ منتخب کرنے کے بعد میں نے اندازے سے اپنے لیے اور غالب کے لیے 2 ٹریک سوٹ بھی لیے اور دھوپ کے 2 چشمے بھی۔ پھر مجھے تھرمس نظر آ کے اور غیر ملکی سگریٹ کے علاوہ وہ پرفیوم بھی مل گئی جو مجھے پسند تھی۔ دکاندار کا خیال تھا کہ میں شاید تھانے داری کے اختیارات کے چیک پر ساری خریداری کر رہا ہوں، چنانچہ وہ بادل نخواستہ میرے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ جب میں نے ادائیگی کی تو وہ شرمندہ ہوا کیونکہ اس کا رویہ میرے ساتھ غیر مہذب نہیں تھا تو مہذب بھی نہ تھا۔ سراج نے ایک ڈرائیوانے ریسٹورنٹ میں بھی کسی ہنگامہ آرائی یا فرار کی کوشش سے اجتناب کیا۔ بظاہر وہ خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا اور نوشتہ تقدیر سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہمارے ساتھ چائے پی لیکن کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے تھرمس کو چائے سے بھروا لیا اور کھانے کا جو سامان بچا وہ ساتھ لے لیا۔ اس وقفے میں غالب نے کار کی تلاشی لی اور یہ معلوم کیا کہ وہ کار ممبئی کی درشن روپ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر رجسٹر ہے، جو شاید اسباب آرائش بنانے والا ادارہ تھا۔ شہر میں متعدد مقامات پر پولیس موجود تھی اور کئی بار ہم ٹریفک سگنل پر بھی رکے، لیکن سراج اسی شکست خوردہ نا امیدی کے ساتھ چپ بیٹھا رہا جو در حقیقت ایک دھوکہ تھی۔ وہ موقع کے انتظار میں اس وقت تک رہا جب تک کہ اس نے ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا یقین نہیں دلا دیا۔ یہ موقع اسے پیٹرول پمپ پر ملا۔ غالب اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا اور تقریباً پون گھنٹے بعد ہم شہر کے مضافات میں ناگپور جانے والی شاہراہ پر رواں تھے کہ غالب کو پیٹرول کا خیال آ گیا اور اس نے کار کو ایک پیٹرول پمپ پر موڑ دیا۔ غالباً سراج کو احساس ہوا کہ اس نے اب بھی کچھ نہ کیا تو یہ آخری موقع بھی خاص سے نکل جائے گا۔ اس نے ایک دم دروازہ کھول کے باہر چھلانگ مارنے کی کوشش کی اور چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔